آیت نمبر 13. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے ایمان لائے لوگ، قالو، وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لاتے ہیں؟ الا، آگاہ ہو جاؤ، انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، حقیقت میں یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں. انہیں پتہ ہی نہیں، ان کو شعور ہی نہیں کہ یہ خود بے وقوف ہیں. تو مطالبہ کیا گیا کہ لوگوں کی طرح، الناس کی طرح ایمان لاؤ. الناس سے مراد یہاں مومن ہیں. جب منافقوں سے کہا جاتا کہ تم ابو بکر اور علی اور عمر رضی اللہ عنہم کی طرح ایمان لاؤ، تو وہ کہتے تھے ہم بے وقوف تھوڑی ہیں، ہم اسٹوپڈ تھوڑی ہیں، کوئی سفیہ نہیں ہیں ہم. سفیہ مادہ اس کا سین فا ہا ہے. سفیہ ایسا کم عقل شخص جسے اپنے برے بھلے کا فہم نہ ہو، جو اپنا برا بھلا سمجھ نہ سکے. مومن حق کی خاطر جان کا، مال کا، تعلقات کا نقصان برداشت کر لیتا ہے. منافق کا نعرہ، منافق کا موٹو ہوتا ہے سیلف انٹرسٹ، اپنے آپ کو بچاؤ، دنیا کو بچاؤ. کنارے کنارے چلتے ہیں، اسلام کے اندر نہیں داخل ہوتے پوری طرح سے. آخرت چاہتے ہیں لیکن دنیا کا گھاٹا برداشت نہیں ان کو. اسلام عزیز ہے، باتیں اچھی لگتی ہیں لیکن قربانی دینا بہت مشکل. دین نافذ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن چاہتے ہیں خود بخود ہو جائے. دین نافذ ہو، خود بخود ہو جائے، کوئی اور کر دے، بغیر تلخی کے، بغیر اپنی مرضی کی قربانی دیے ہوئے ہو جائے. مجھے کوئی قربانی نہ دینی پڑے، میری کسی چیز پر آنچ نہ آئے، میرا کوئی نقصان نہ ہو اور دین بھی نافذ ہو جائے. ان کے خیال کے مطابق یہ خود بہت عقل مند تھے، اور جو دین کے لیے قربانیاں دے رہے تھے وہ بے وقوف تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ دین اور دنیا کو انہوں نے بڑا اچھا بیلنس کیا ہوا ہے، کہ دین پر بھی عمل ہو رہا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ ہو رہی ہے، کوئی اس پہ ریئیکشن نہیں آتا معاشرے کا، اور کوئی جان مال کا نقصان بھی نہیں. اور جہاں دنیا کی پسند ناپسند کا تعلق ہے، دنیا بنانے کا تعلق ہے، وہاں آرام سے دین کو چھوڑ دیتے تھے، کوئی ان کو افسوس بھی نہیں ہوتا تھا. مسجد میں نماز پڑھ کر آتے تھے، گھر آ کر گھر والوں کی مرضی پر چلتے تھے. تو اپنا مال، اپنی جان بچا بچا کے رکھنے والے، حق کی خاطر مشکلات اٹھانا یا گھر والوں کی، معاشرے کی مخالفت برداشت کرنا، یہ ان کے نزدیک بے وقوفوں کا کام تھا. تو جب بھی ان سے کہا جاتا تھا کہ تم مومنوں کی طرح ایمان لاؤ، کہتے تھے ہم کوئی بے وقوف ہیں؟ یہ مومن، یہ لوگ مہاجر اور انصار، ان کا کیا ہے؟ یہ تو فینیٹکس ہو گئے ہیں، ایکسٹریمسٹ ہو گئے ہیں، ہارڈ لائنرز. اپنے بلیفز کی خاطر، اپنے عقیدے کی خاطر ماریں کھائی ہیں انہوں نے، ہجرت کر کر آ گئے، گھر بار چھوڑ دیے، کاروبار چھوڑ دیے. کتنے ہی صحابہ ایسے تھے جو پورے خاندان مکے میں چھوڑ کر آ گئے تھے، تنہا تنہا جنہوں نے ہجرت کر لی تھی. تو کہتے تھے کوئی عقل مندی ہے بھلا؟ یہ کیا حماقت ہے، یہ کیا بے وقوفی ہے، کیا ایکسٹریمزم ہے یہ؟ آخر جب کوئی مشکل پڑے گی، کوئی مصیبت آئے گی تو رشتہ داری کام آئیں گے نا. تو رشتہ داروں کو ناراض اگر کر دیں گے اسلام کی خاطر تو ہمارا کام کون کرے گا؟ ان سے بنا کے نہیں رکھیں گے تو آڑے وقت میں ساتھ کون دے گا؟ آخر ہمارے بچوں کی شادیاں پھر کہاں ہوں گی؟ تو لہٰذا کہتے تھے کہ لوگوں کو خوش رکھو، پیپل پلیزرز. اللہ کا کیا ہے پھر دیکھ لیں گے. اپنی جان پر سختی مت اٹھاؤ، مال اپنے لیے جمع کر کر کے رکھو. بے وقوفوں کی طرح یہ نہیں کہ بس اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. جو رواج ہیں انہی کو نبھاؤ. چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی. فلو ود دا ٹائیڈ، ڈو ناٹ گو اگینسٹ دا ٹائیڈ. تو کہتے تھے ہم کوئی بے وقوف ہیں جو بے وقوفوں جیسی حرکتیں کریں، ہم تو عقل مند ہیں. فرمایا الا، آگاہ ہو جاؤ، انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، یہی بے وقوف ہیں لیکن ان کو علم نہیں، ان کو نہیں پتا خود کہ ہم کتنی بڑی بے وقوفی کر رہے ہیں. ہم اس عارضی دنیا کی خاطر
ہمیشہ کی آخرت کو کیسے قربان کر رہے ہیں؟